ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج یہاں جس طرح آپ حضرات نے یہ بل پاس کرائے ہیں، جمعیت علماء اسلام اس پر اپنا ایک موقف رکھتی ہے، اور میں آپ سے اجازت بھی لوں گا کہ ہمیں کچھ تحریری طور پر لکھ کر لایا ہوں، اگر مجھے پڑھنے کی اجازت دیجیے. پاکستان اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی جانب سے اختیار کردہ قراردادوں کا پابند ہے، اور ایکٹ 1948 اسی سے متعلق ہے. مگر جو چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا اقوام متحدہ والوں کو سمجھا نہیں پا رہے کہ قراردادیں شہادت کے زمرے میں نہیں آتی. کسی ایسے عمل کے لیے جس کے لیے سزا مقرر ہو گئی، وہاں صرف قرارداد کا ہونا. یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی قراردادیں 10-10, 15-15 سالوں سے ریکارڈ پر ہیں، جس میں مختلف لوگوں کے نام سے الزامات بھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مالی ٹرانزیکشن میں ملوث ہیں، جیسے حوالہ اور ایکسچینج والے. پہلے کسی زمانے میں امریکہ نے خود ان کے ذریعے ادائیگی کی ہوگی، اب وہ ضرورت نہیں رہی. مگر یہاں چونکہ صرف 2 قوانین میں ترمیم مطلوب ہے، مگر اب تک حکومت کا اپنا ذہن کلیئر نہیں ہے. منسٹر صاحبان تشریف رکھیں. مشاہد حسین سید صاحب، آپ کمیٹی میں باتیں کریں منسٹر صاحب سے، ادھر تشریف رکھیں. کہ قراردادیں شہادت نہیں ہوا کرتی. دہشت گردی کے حوالے سے منی ٹرانزیکشن گو کہ جرم ہے، لیکن اس کو پازیٹو شہادت سے ثابت کرنا ہوتا ہے. لہذا دونوں ترامیم یہ ڈیفیکٹو ہیں، افیکٹو نہیں ہے. مگر اب تک عدالتیں ان قراردادوں کو بطور شہادت تسلیم نہیں کرتی. یہ تو ہوتا ہے کہ ان قراردادوں کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا، انسداد دہشت گردی کے دفعہ 11 کے تحت گرفتاری بھی کر لی، یا کسی تنظیم کے خلاف کوئی کارروائی کر لی، مگر یہ قراردادیں شہادت کا متبادل نہیں ہیں. حکومت کو یہ بات اقوام متحدہ والوں کو سمجھانے کی ضرورت تھی، مگر چونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہیں، اس لیے اس طرح کی کمزور اور بے معنی قانون سازی کی جاتی ہے. اس بات کی قراردادوں کے حوالے سے حکومت نے عمل درآمد کا ذمہ لے رکھا ہے، مگر اصول یہ ہوگا کہ کسی جرم کے لیے شہادت درکار ہوگی، اور یہی بات ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی. گزارش یہ ہے کہ حکومت کی نااہلی اور حکومت کی اس طرح کے اقوام متحدہ کی یا امریکہ کی تابعداری، اس سے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے کہ حکومت کا کام ہی یہی ہے. اور یہ جن کے کہنے پر لائے گئے ہیں اور بین الاقوامی قوتوں نے ان کو یہاں یہ حکومتیں فراہم کی ہیں، تو انہوں نے لازماً وہاں کی تابعداری کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ قرارداد اور شہادت میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا یہاں ہماری اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی اپنی ترامیم لا کر اور جس طرح اپنے لیے ایک راستہ ہموار کیا ہے حکومت کی ان قراردادوں کا ساتھ دینے کے لیے. میں حیران ہوتا ہوں. ابھی آپ نے سنا جاوید عباسی صاحب کو، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کو انوائٹی طور پر بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، اور ان کی رائے سنی. حیران اس بات پر ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کو کیوں نہیں سنا جاتا، ہمارے موقف کو کیوں نہیں سنا جاتا. کل اگر ہم نے قومی اسمبلی میں اس پر بات کرنی چاہی تو وہاں اسپیکر نے مائک بند کر کے اور اجلاس کو پروروک کر دیا. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں جمعیت علماء اسلام کے موقف کو نہیں سنا جاتا؟ کیا ہم اس ملک کے دشمن ہیں؟ کیا ہم اس قوم کے دشمن ہیں؟ کیا اس طرح آپ لوگوں نے جمعیت علماء اسلام کو بلڈوز کرنا ہے اور اس طرح کی اپوزیشن کی طرف سے ترامیم لا کر حکومت کو راستہ دینا
मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है और मैं दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है, आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है और अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कोशिश भी की है तो अपोजिशन की इन बड़ी जमातों को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। लिहाजा मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने, हमें इनसे हुकूमत को हम ये इजाजत कतई नहीं दे सकते कि वो जमीयत उलमा इस्लाम को इग्नोर करे, जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ को न दे। हम कौम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं और हुकूमत को ये बतला रहे हैं कि आप जो गलती पे गलतियां कर रहे हैं इसका हिसाब किताब लिया जाएगा और एक दिन आएगा कि ये कौम आपसे हिसाब लेगी और फिर शायद आप कौम को हिसाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा मैं अपने जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ को लाना चाहता था और मैं मौक़िफ़ लाया हूं कि हम इस करारदाद के साथ नहीं हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की आंखें बंद करके हिमायत नहीं कर सकते। जो चीज आप ला रहे हैं उसका बिन अक़वामी तौर पर कोई फायदा नहीं होगा। हमें अपना मौक़िफ़ सुनाने की इजाजत दी जाए। किसी कमेटी में जमीयत उलमा इस्लाम को शामिल नहीं किया गया है, लिहाजा क्यों, वजह क्या है? मैं आपके चेयर से यह सवाल करना चाहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों उसकी राय को नहीं सुना जाता? आपने दरख्वास्त नहीं की तो इंशाअल्लाह करते हैं जी।